ہر دور ہر زمانے میں اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجتا رہتا ہے جو اپنے علم، حکمت اور حلم سے انسان کے نزدیک فہم کی راہ بخشتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کردار، افکار سے نہ صرف ایک عہد بلکہ ہر دور کے لوگوں کو متاثر کرتے آئے ہیں۔ انہیں میں ایک برگزیدہ شخص ایسے ہوئے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بادشاہ، حجت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دلیل، سچے عامل، تحقیق کے عالم، سید الانبیاء کے لخت جگر، اولاد علی، وارث نبی اور عارف عاشق، سخیوں کے سخی، استادوں کے استاد، اماموں کے امام، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو پوری دنیا جھک کر سلام کرتی ہے۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین، امام جعفر صادق فراز اہل یقین۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک ربیع الاول شریف میں سن 83 ہجری میں ہوتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان یعنی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے چھٹی پشت میں حضرت اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کی والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یوں ہے: امام جعفر صادق بن ام فروہ بن اسمہ بنت عبد الرحمن بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اس طرح والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے دن قریب آنے لگے تو آپ کے دادا جان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ان قریب اللہ مجھے ایسا پوتا دے گا جو لاکھوں لوگوں کو علم دے گا، اور اس کے علم سے قیامت تک دنیا فیض حاصل کرے گی۔ دادا جان نے پوتے کا نام جعفر رکھا، ایک ایسا دریا، ایک ایسی ندی جو سب کو
سیراب کرتی ہو۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ اور دادا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے حاصل کی، جن کا خاندان اتنا اعلیٰ و عرفہ، جن کا نسب اتنا بلند و بالا، ان کی تعلیم کا کیا ٹھکانہ۔ ظاہر سی بات ہے جن کا خاندان اتنا اعلیٰ و عرفہ ہو، جن کا نسب، جن کا خاندان دنیا کے تمام خاندانوں سے عرفہ و اعلیٰ ہو، ان کی تعلیم اور تربیت کس قدر اعلیٰ ہوئی ہوگی، ہم اسی کو اب بیان کریں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیک وقت علوم شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ آپ کی جو تصنیف ہے کتاب علم جعفر کے اوپر، کتاب جعفر، یہ آپ ہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جعفر سے جو جواب آئے گا وہ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ یہ علم جو ہے اولیاء کرام کا ہے، اہل بیت عظام کا ہے، حضرت مولا علی کا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم جعفر کا جو بانی ہے وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن اسے مزید اضافہ کرنا، اس کو سنوار کر کتابی شکل دینا، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ ہمیں ما کان و یکون کا علم سکھایا گیا ہے۔ ما کان و یکون ہوتا ہے یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو بعد میں ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کا علم ہونا، اس کو ما کان و یکون کا علم کہا جاتا ہے۔ آپ کے علم کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں میں بہت سارے شاگرد ہیں، جن میں سے چند شاگردوں کا میں نام لیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بڑے عالم تھے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت ابو ایوب سختیانی، حضرت یحییٰ بن سعید و حضرت ابن جریح اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان میں سے ہر ایک اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور فقیہ ہوئے، اور جب ان کے شاگردوں کا یہ عالم ہے تو ان کے استاد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ کا علم کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور آپ نے جو ہے اپنے علم، اپنی تجربات سے کافی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، اور آپ کے شاگرد جو سیکھے، اور اس سے جو دنیا آج امام اعظم فقہ حنفی کے سب سے بڑے امام اعظم آپ کے شاگرد ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ علم کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں حضرت امام اعظم کا کیا رتبہ ہے۔ تو جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین، امام جعفر صادق فراز اہل یقین۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ابھی 13 یا 15 سال تک ہی پہنچی تھی کہ آپ کے دادا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ نے ان کے مدرسے کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر دیا۔ آپ دن میں ہمیشہ روزے میں رہا کرتے تھے اور کبھی بھی کسی نے آپ کو مصروفیت کے بغیر نہیں دیکھا۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو درس دیتے یا لکھتے، پڑھاتے تھے یا خطبہ دیتے تھے۔ جب تمام شاگرد
مسجد نبوی سے علم حاصل کر کے چلے جاتے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اسی دور میں آپ کے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ 31 سال کی عمر میں جب آپ کے ابا حضور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو مدرسے کی پوری ذمہ داری آپ پر آ گئی۔ ایک طرف حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم، امام عاصم، حضرت بایزید بستامی جیسے عالم تیار کر رہے تھے تو دوسری طرف دنیا دار حکومت سنبھال رہے تھے اور آپ کو فنا کرنے کی سازشیں بھی کی جا رہی تھیں، کیونکہ آپ اپنے علم، اپنے کردار، اپنے اخلاق سے لوگوں کو سیراب کر رہے تھے۔ پورے حجاز میں آپ مشہور ہو گئے اور دور دراز سفر طے کر کے لوگ آپ کے یہاں آنے لگے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کی انکساری کا کوئی جواب نہ تھا۔ سخاوت یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت اچھی عادت ہے، اور آپ کے فیضان سے جو ہے آپ کے خانوادے والے بھی بڑی سخاوت کرتے آئے۔ تو امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کی یہ اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی، تو اس کا الزام آپ پر لگا دیا کہ آپ نے چوری کیا، نعوذ باللہ۔ تو آپ کو شرمندگی تو ہوئی، لیکن آپ نے کچھ کہا نہیں۔ کہا کہ کتنے اشرفیاں تھیں اس میں؟ کہا کہ 1000۔ آپ گھر گئے اور 1000 اشرفیاں اسے گن کر دے دی، لے کر چلا گیا۔ بعد میں اس کی گمی ہوئی تھیلی مل گئی تو وہ اشرفیاں واپس کرنے کے لیے آپ نے فرمایا نہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم جو ہے دی ہوئی چیز کو واپس لینا ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ کتا کسی چیز کو کھا لے اور اس کو پھر دوبارہ نگلے، ہم اس کے واپس نہیں لیں گے، وہ تمہیں دے دیا لے کر جاؤ۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ امام جعفر صادق ہیں، اہل بیت اعظام میں سے ہیں، امام وقت ہیں، تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، لیکن آپ نے ان اشرفیوں کو واپس نہیں لیا۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین، امام جعفر صادق فراز اہل یقین۔ اتفاق کا واقعہ ہے کہ آپ کے غلام جتنے لوگ تھے، خادم غلام، وہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ آؤ چلو ہم سب ایک دوسرے سے بیعت لیں، وعدہ لیں، عہد لیں اس بات کا کہ قیامت کے روز ہم میں سے کوئی بھی جو نجات پا جائے گا وہ ہم میں سے دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ غلاموں میں سے کسی نے کہا یا سیدی، آپ کو ہم جیسوں کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے جد امجد آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شفیع محشر ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان اعمال کو لے کر اپنے جد امجد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکوں، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ان اعمال کو لے کر حضور کے سامنے پیش نہ کیا جاؤں تاکہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں۔ ذرا غور کریں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ امام جعفر صادق کے اعمال بد تھے؟ نعوذ باللہ کہ آپ فاسق و فاجر تھے؟ کیا ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے نمازیں چھوڑ دی ہو، آپ نے کبھی مسلمانوں کی بدگوئی، غیبت و چغلی کی ہو، سود کھایا ہو، حرام کاری کی ہو؟ نہیں، ان سارے حرام ناجائز کاموں سے آپ بچے رہے۔ زندگی آپ کی تو ایسی رہی کہ آپ کی پیروی کر لے اگر کوئی سچے طریقے سے، اگر آپ کا جو ہے نقش قدم اگر وہ جو ہے چل جائے آپ کے نقش قدم پر، تو اس کے جو ہے بیڑے پار ہو جائے گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ لیکن عاجزی و انکساری کا عالم یہ ہے کہ آپ غلاموں سے اپنی شفاعت کے بارے میں فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی اس عادت کو اپنانی چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے جس نے عاجزی و انکساری اپنائی، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو کمتر جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غرور اور گھمنڈ کریں گے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھیں گے، تو اس سے آپ کی عزت بڑھنے والی نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کی نگاہ میں آپ گر جائیں گے۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین، امام جعفر
فراز اہل یقین۔ ایک دفعہ خلیفہ منصور جو ہے کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، ایک مکھی بار بار اڑ کر خلیفہ کے چہرے پر جو ہے آ کر بیٹھ جاتی تھی، وہ اس کو اڑاتا تھا، پھر آ کر بیٹھ جاتی تھی، پریشان ہو گیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو مکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جیسے غرور اور گھمنڈی لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے ان مکھیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ کسی ملک کا بہت بڑا جو صدر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا۔ پریس کانفرنس کر رہا تھا وہ، اور اسی دوران میں ایک مکھی اسے پریشان کرتی بار بار چہرے پہ۔ تو خبر کا ہیڈنگ کچھ یوں تھا کہ اتنے بڑے ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک مکھی نے پریشان کر دیا۔ تو امام جعفر صادق کی بات یاد آتی ہے کہ واقعی میں ایسے غرور اور گھمنڈی لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے اور حقیر جانوروں کو پیدا فرمایا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نمرود جیسے بادشاہ کو جس کو اپنے بادشاہ بڑا غرور گھمنڈ تھا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں کو اپنے پاس سجدہ کرواتا تھا، جانتے ہیں اس کی موت ایک مچھر کے ذریعے سے، وہ بھی وہ مچھر کانا اور لنگڑا تھا۔ ایک تو مچھر چھوٹا ہی ہے، حقیر ہی ہے، اس پر بھی وہ کانا لنگڑا تھا، اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھسا اور اس دماغ میں جا کر وہ ڈنک مارتا تھا، وہ درد سے تل ملاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا اس میں جوتے مارو۔ اور حضرات یوں مکھی جب تک جو ہے ڈنک مارتی تھی، اور جب یہ جوتے لگاتے تھے تو ڈنک مارنا چھوڑ دیتی تھی، اور پھر جو ہے بعد میں جو ہے یہ جوتے کھا کر نمرود مر گیا۔ کتنی ذلت کی موت مرا، ایک لنگڑا اور کانا مچھر کے ذریعے سے۔ تو یہ اس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے، غرور اور گھمنڈ نہ کیا جائے کبھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین، امام جعفر صادق فراز اہل یقین۔ بلا شبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں، آپ اس نبی کے آل میں سے ہیں کہ جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کیا، اور اس اہل بیت میں سے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور جو اس پر سوار ہو گیا تو اسے ساحل ملے گا، اور جو اس سے الگ ہو گیا تو ڈوب جائے گا۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین، امام جعفر صادق فراز اہل یقین۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں علوم پر عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب یعنی میڈیکل سائنس پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار لوگوں کو دیکھنا بھی یہ کام ہے، لیکن آل نبی نے انہیں بتایا کہ لوگوں کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے، اور اس طرح لوگ میڈیکل سائنس پڑھنے لگے اور ڈاکٹر بننے لگے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ بات واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسانی جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ بتایا کہ انسانی جسم کے بیمار ہونے کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1، انسان کے وجود میں عناصر زیادہ اور کم ہونے سے۔ نمبر 2، غلط غذا کھانے سے۔ نمبر 3، ہوا کے ذریعے جراثیم کے انسانی جسم میں داخل ہونے سے۔ اور نمبر 4، بیمار جسم سے بعض مرتبہ نکلنے والی شعاعوں سے۔ امام جعفر صادق کی باتوں پر یقین نہیں کیا گیا، مگر وقت کے ساتھ جب فرانس، امریکہ، آسٹریلیا جیسے ممالک میں بڑی بڑی لیبارٹریز میں تحقیق ہوئی اور جب یہ باتیں سامنے آئیں تو ڈاکٹر دنگ رہ گئے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی کس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دنیا کو بتا گئے کہ 20 عناصر کے اتار چڑھاؤ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، اسٹرولوجی، تھیولوجی، فلسفی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے شاگردوں کو ایسے مضامین پڑھائے جن کے نام تک سے وابستگی نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے جب آپ کی عمر کے بارے میں سوال کیا تو جواب یوں آیا۔ کسی نے پوچھا امام اعظم سے کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا 2 سال۔ سوال کرنے والے کو بڑا تعجب ہوا، تو اس کے تعجب کو دور کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ برخوردار، یوں تو ہماری عمر جو ہے 55 سال ہے، 55 ایئرس ہے، لیکن 2 سال جو ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارا ہے، وہی 2 سال صرف میں اپنی عمر کو شمار کرتا ہوں، باقی جو سال گزرے ہیں وہ یوں ہی اس کو بیکار میں شامل کرتا ہوں، اس کو گنتی میں نہیں لاتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھل کر گزاری انہوں نے، اور علم حاصل کیا، علم کو پھیلایا، پڑھایا، عبادت و ریاضت بھی کی، نوافل کی کثرت بھی کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ وہ صرف 2 سال کو جو میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزاری ہے، اسی کو میں قابل ذکر سمجھتا ہوں، باقی کو قابل ذکر نہیں سمجھتا ہوں۔ عاجزی و انکساری کا عالم دیکھیے۔ ایک ہم ہیں کہ اگر کچھ عمل کر لیا، کچھ صدقہ و خیرات کر دی، حج عمرے کر لیے، تو ہم لوگوں کو کہتے نہیں تھکتے، یہ ہمارا حال ہے، اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ وہی 2 سال میری قابل ذکر عمر ہے، باقی کو میں کسی شمار میں نہیں لاتا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی صحبت با اثر جو ہے وہ کس قدر کمال دکھاتی ہے، اور ان کی صحبت میں رہنا، ان کی باتوں کو سننا، اس سے فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار تعلیمات ہیں، چند ملاحظہ کیجئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ اے سفیان، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دے اور اس نعمت کو تم دیر تک باقی رکھنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تم جو ہے اکثر اوقات حمد و شکر میں گزارو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ تم اگر میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پتہ یہ چلا کوئی نعمت اگر ملے تو اس کو دیر تک اگر ہم چاہتے ہیں باقی رہے، اسے ہم استعمال کرتے رہیں، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد اور شکر بجا لانا چاہیے۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر۔ آگے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری سے کہ اے سفیان، اگر کبھی تم محسوس کرو کہ تمہارے رزق میں تنگی ہے تو استغفار کرو، استغفار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر استغفار کرو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، تو وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو رزق میں تنگی کی شکایت رہتی ہے، تو یہ امام جعفر صادق کی طرف سے دی ہوئی ایک تحفہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ، یا پورا پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب بھی خالی اوقات ملے اس کو کثرت سے استعمال کریں، انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر۔
ایک اور امام جعفر صادق کا جو ہے ایک وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت سفیان ثوری کو ہی آپ جو ہے تلقین فرماتے ہیں کہ جب کسی حاکم اور بادشاہ کی طرف سے کوئی غم ہو یا کسی طرح کا کوئی غم ہو، پریشانی ہو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی کثرت کرنے سے انسان کا غم دور ہوتا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ غم زدہ ہیں، کسی کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ. تو اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنے غم کو دور کرنے کے لیے اس وظیفہ کی کثرت کی جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر. اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے. رب کائنات اپنے محبوب بندوں کو کچھ خاص طاقتوں سے بھی نوازتا ہے جن سے اللہ کی مرضی سے وہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ عام انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اسی طرح سے مکہ کی وادیوں میں آپ کہیں جا رہے تھے، سڑک کنارے پہ آپ کو جو ہے ایک مری ہوئی گائے ملی جس کے پاس ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر رو رہی تھی. آپ اس کے پاس گئے، کہا کیوں روتی ہو؟ وہ بولی کہ یہ گائے ہماری ہے جو مر گئی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم اپنا گزر بسر کرتے تھے، دودھ نکالتے، بیچتے، خود استعمال کرتے. اب یہ مر گئی ہے، ہمارے لیے دوہری مصیبت ہے. میں ایک بیوہ عورت ہوں. آپ کو بڑا ترس آیا اس کے اوپر اور آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری گائے زندہ ہو جائے؟ وہ بولی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، پہلے ہی ہم مصیبت میں ہیں اور آپ مذاق کر رہے ہیں. کہا میں مذاق نہیں کرتا. آپ بیٹھے، کچھ آپ نے پڑھا اور پڑھتے ہوئے اس گائے کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ زندہ ہو گئی. یہ حیرت سے گائے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ آپ جو ہے لوگوں میں جا کر مل گئے. اس عورت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون تھے. کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر کسی کو کوئی مدد کر دیں یا کوئی ہم سے انسپائر ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے سامنے والا ہماری تعریف کرے، ہمیں شکریہ ادا کرے، جزاک اللہ کہے، لوگوں سے چرچا کرے. یہ ہماری خواہش ہوتی ہے. یہاں بزرگان دین کا معاملہ دیکھیں کہ اتنا بڑا کارنامہ کر دیا، اپنی کرامت سے، اللہ کی عطا سے گائے کو زندہ کر دیا، لیکن آپ یہ ہرگز گوارا نہ کیا کہ یہ عورت مجھے پہچانے اور میرا شکر ادا کرے، اور آپ لوگوں کی بھیڑ میں جا کر شامل ہو گئے. تو یہ آپ کی کرامت کا ایک شعبہ تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں سبق ملتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہاں ایک عورت کی جو مدد کرنا تھا وہ مدد ہو گئی، لیکن عورت تعریف کرے، شکریہ ادا کرے، اس کے لیے آپ نے گوارا نہیں کیا. رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کا انعام اسی سے لیا جائے. اسی لیے ہمیں بھی اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے. حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر. ایک شبہ کا ازالہ میں کر دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ کیسے کسی چیز کو زندہ یا مردہ کر سکتا ہے، جبکہ زندہ کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، مارتا جلاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ مارنے جلانے کا جو سلسلہ ہے یہ فرشتوں کے ذریعے سے ہی لیا جاتا ہے کام. فرشتوں کو طاقت، پاور کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو جب فرشتے روح نکالتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں یا پھر قبر میں ان کے اوپر روح ڈالتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایسا کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے مارا، اللہ نے اسے زندہ کیا. کرتے فرشتے ہیں لیکن ہم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں کوڑیوں کو صحیح کرتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ، یہ قرآن کی آیت ہے. اب آپ سوچیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مارتا جلاتا ہے، بے شک وہی مارتا جلاتا ہے، لیکن وہ اپنی قدرت سے کسی بندے کو یہ طاقت عطا کر دے، یہ کوئی بعید نہیں ہے. تو
نبیوں سے اس طرح کے کام اگر ہو تو یہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر کسی ولی سے اس طرح کا کام ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شرک اور کفر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم مارنے جلانے والے کو خدا نہیں سمجھتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ پاور دی ہے، یہ طاقت دی ہے تو یہ کام کرتے ہیں۔ غوث پاک کے تعلق سے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، تو یہ ایک کرامت کا شعبہ ہے، اس میں کوئی شرک اور کفر کی بات نہیں ہے۔ اب ہم انشاءاللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اچھی عادتوں کے بارے میں ذکر کریں گے، جس سے ہمیں بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر۔ ایک بار اس نے جو ہے اپنے دربان کو سکھایا کہ جب امام جعفر صادق آئیں تو میرے پاس آنے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن اچانک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منصور کے پاس آ کر بیٹھ گئے، تو خلیفہ کو بہت تعجب ہوا اور غصہ بھی آیا کہ اس دربان کو میں نے سکھایا تھا کہ جو ہے تم قتل کر دینا میرے پاس آنے سے پہلے، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں۔ خیر دربان کو اس نے بلایا یہ دکھانے کے لیے کہ تم نے لاپرواہی کی اور میرے پاس امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھ کر چلا گیا اور اشارہ کیا کہ اب جب نکلیں تو تم چھوڑنا نہیں۔ امام جعفر صادق کچھ دیر بعد نکل کر چلے گئے۔ دربان کو بلایا، کیا کام ہو گیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ نہ آتے وقت تم نے شہید کیا، نہ جاتے وقت ان کو شہید کیا، جبکہ میں نے تم سے کہا تھا۔ کہا کہ حضرت میں نے تو ان کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، صرف میں نے آپ کے پاس انہیں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، آتے جاتے دیکھا ہی نہیں، تو میں شہید کیسے کروں گا؟ تو یہ دیکھیں، کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وہ جب ہجرت کی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق کے جد امجد آپ جب اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے، حالانکہ ننگی تلواریں لے کر لوگ کھڑے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن آپ نے خاک لی، مٹی لی اور اس میں سورہ یاسین پڑھی اور دم کیا، ان کے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے گزر گئے، دکھائی نہیں دیا۔ اور یہاں آپ کے نواسے کی یہ کمال دیکھیے کہ خلیفہ کی نیت گڑبڑ تھی اور اس کی وجہ سے آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو وہ دکھائی نہیں دیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوت نشینی اختیار کر لی اور اپنے خانقاہ سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ پوچھنے پر آپ نے جواب یوں دیا: جانے والے کی مانند اب وفا چلی گئی، لوگ اپنے اپنے خیالات اور امیدوں میں کھو گئے۔ اگرچہ ہم وفاداری اور دوستی کا دم بھرتے ہیں، لیکن فریب اور بے وفائی ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ادھر عباسی خلفاء میں منصور خلیفہ کی دشمنی حضرت جعفر صادق کے خلاف اور بڑھ گئی۔ وہ اس بات کو لے کر ناراض ہوتا کہ بادشاہ ہم ہیں، حکومت ہماری، اور لوگ ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کے پاس جا رہے ہیں، انہیں عزت دے رہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے پر پابندی لگا دی گئی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں پر ظلم اٹھائے جانے لگے۔ حالات کے مد نظر لوگ حجاز چھوڑنے لگے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سختیاں جب کام نہ آئیں تو انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 65 سال کی عمر میں رجب المرجب میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا، اور اس طرح انسانوں نے اپنے ہاتھوں علم کا یہ دروازہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔
ہر سال عقیدت مند امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز و فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کی نیاز جو ہوتی ہے، آپ کا جو فاتحہ ہوتا ہے، اسے کنڈوں کے نیاز سے ہند و پاک میں زیادہ تر مشہور ہے۔ کنڈوں کی نیاز یہ 22 رجب کو کرتے ہیں، 22 رجب المرجب کو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائز ہے اس میں کوئی، چونکہ یہ تاریخ جو ہے یہ عرفی ہے، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ نیاز اگر امام جعفر صادق کی آپ اور ہم کریں تو وہ 15 رجب المرجب کو ہی کیا جائے، کیونکہ یہ آپ کے وصال اور وفات کی تاریخ ہے، اور جن تاریخوں میں اہل اللہ وفات پاتے ہیں ان تاریخوں میں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، ان کی توجہ اپنے چاہنے والوں ماننے والوں پر اس دن خاص طور پر جو ہے رہتی ہے، تو ہم اس دن نیاز و فاتحہ کا اہتمام کریں۔ آج بھی پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس نواسے کو سلام کرتی ہے۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں سے یہی کہا کہ دیکھو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کے خلاف ورزی نہ کرنا، سنتوں پر عمل کی تلقین فرمایا، اور آپ نے اپنے مریدین اور چاہنے والوں کو صوم و صلاۃ کی پابندی کا جو ہے آپ نے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ نے ہر حال میں حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین فرمایا، یعنی کچھ بھی ہو جائے لیکن حق کا راستہ جو سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس سے نہ ہٹنا، چاہے تم پر کیسی بھی مصیبت آ جائے۔ تو اگر کبھی موقع ملے ہمیں اور آپ کو تو ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ سلام ہو نواسہ رسول، اماموں کے امام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جعفر صادق یا امام، جعفر صادق یا امام، السلام السلام ہے میرے امام، السلام السلام ہے میرے امام، اے میرے امام، یا ابن رسول اللہ، یا ابن علی مولا، یا ابن فاطمہ، یا امام، یا امام جعفر صادق، یا امام، یا امام جعفر صادق، یا امام، یا امام جعفر صادق، یا امام، یا امام جعفر صادق۔ رب کی جو پہچان ہے، دین کی جو شان ہے، خلق خدا پر یہ سب آپ کا احسان ہے، بخدا ہے یہ کرم تیرا جو غم سب کو ملا دین خدا، آپ پر درود اور سلام۔ یا امام، یا امام جعفر صادق، یا امام، یا امام جعفر صادق۔ درس ہے سعدیہ، وارث دین خدا، سارے زمانے میں ہے علم کو پھیلا دیا، مرحبا مثل علی تم نے بھی دی مولا سلونے کی صدا، آپ پر درود اور سلام۔ یا امام، یا امام جعفر صادق، یا امام، یا امام جعفر صادق۔ پایا ہے ایسا مقام
شام، جس طرح صادق نبی آپ ہے صادق امام، یہ لقب آپ کو ہی 12 اماموں میں ہے صادق کا ملا، آپ پر درود اور سلام۔ یا امام جعفر صادق، یا امام جعفر صادق، ہو وہ کوئی مالکی یا ہو کوئی شافعی، آپ کے شاگرد ہیں حنفیہ و حنبلی، درس تو آپ سے ہے سارے مسالک کے اماموں نے لیا، آپ پر درود اور سلام۔ یا امام جعفر صادق، یا امام جعفر صادق، کیسی ہے خوش قسمتی آپ کی نسبت ملی، سارا زمانہ ہمیں کہتا ہے بس جعفری، آپ کے نام سے ہی ہم کو زمانے میں ہے پہچانا گیا، آپ پر درود اور سلام۔ یا امام جعفر صادق، یا امام جعفر صادق، جابر حیان ہے یا بریحان ہے، آپ کے طلبہ میں ہی جبر کا سلطان ہے، درس گاہوں کا نظام آپ نے ہی سارے زمانے کو دیا، آپ پر درود اور سلام۔ یا امام جعفر صادق، یا امام جعفر صادق، شک جو کسی نے کیا آپ نے بلوا لیا، بحر میں جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہا، اس نے بھی آپ کے ہی جد کی ولایت کا ہے اعلان کیا، آپ پر درود اور سلام۔ یا امام جعفر صادق، یا امام جعفر صادق، دے دیا خدمت کا کام شکریہ میرے امام، آپ کا شاعر مجھے کہتے ہیں سب خاص و عام، آپ نے بخشی حسن کاظمی کو خوب یہ مدحت کی جزا، آپ پر درود اور سلام۔ یا امام جعفر صادق، یا امام جعفر صادق، یا امام جعفر صادق، یا امام جعفر صادق، یا